اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک مرکب کے بارے میں ہے، تو آئیے سب سے پہلے مرکب کی تعریف پڑھتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ کلمات کے مجموعہ کو مرکب کہتے ہیں، یعنی دو ہوں یا دو سے زیادہ۔ دو کی مثال جیسے کتاب اللہ، کتاب ایک کلمہ اور لفظ اللہ دوسرا کلمہ، تو یہ دو کلموں کی مثال ہوئی۔ اور دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ جیسے الصلاۃ فرد من اللہ، الصلاۃ ایک کلمہ، فرد دوسرا، من تیسرا کلمہ اور لفظ اللہ چوتھا کلمہ، تو یہ دیکھیے یہ دو سے زیادہ کلمے ہیں۔ تو چاہے دو کلمات ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو اس کو مرکب کہیں گے، یعنی ایک سے زیادہ ہوں۔ ایک ہوگا تو پھر مفرد ہو جائے گا، ایک سے زیادہ دو ہوں یا دو سے زیادہ تو وہ مرکب ہوگا۔ پھر مرکب کی آگے اقسام ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک مرکب مفید اور دوسرا مرکب غیر مفید۔ تو آئیے سب سے پہلے مرکب مفید پڑھتے ہیں کہ مرکب مفید کیا ہوتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ کلمات کا وہ مجموعہ، یعنی دو کلمے ہوں یا دو سے زیادہ، تو دو یا دو سے زیادہ کلمات کا وہ مجموعہ جسے سننے کے بعد سننے والے کو کسی چیز کی خبر، ایک چیز بیان کی کسی چیز کی خبر، اور دوسری ہے یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو، خبر معلوم ہو یا طلب معلوم ہو۔ جیسے یہ نیچے مثالیں دی ہوئی ہیں، پہلی خبر کی اور دوسری طلب کی۔ جیسے ہمیں خبر دی گئی کہ البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے، باغ کے خوبصورت ہونے کے بارے میں خبر دی گئی، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ باغ کیسا ہے، باغ خوبصورت ہے۔ اسی طرح اگر میں کہوں کہ احمد اسکول گیا، تو یہاں پر احمد کے بارے میں ہمیں خبر دی گئی کہ وہ اسکول گیا ہے۔ اسی طرح کسی چیز کی طلب معلوم ہو، طلب سے مراد ہم سے کچھ کرنے کا مطالبہ کیا جائے یا کوئی حکم دیا جائے، جیسے یہاں ہمیں حکم دیا گیا اقرأ القرآن، تو قرآن پڑھ، ہم سے قرآن پڑھنے کا مطالبہ کیا گیا، تو یہ ہے طلب، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں قرآن پڑھنے کا کہا جا رہا ہے، تو یہ پوری خبر اور طلب ہمیں معلوم ہوگی۔ اور اس میں فائدہ بخش نسبت پائی جائے، یعنی کلموں کو اس طرح آپس میں ملایا گیا ہو کہ وہ فائدہ بخش نسبت ہو۔ جیسے یہاں ہے البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے، تو اگر یوں علیحدہ علیحدہ کلمے ہوتے باغ خوبصورت تو مکمل پھر معنی سمجھ میں نہیں آتا، پھر فائدہ بخش نسبت نہیں ہوتی۔ تو جملے کا اس انداز میں ہونا کہ مکمل فائدہ بخش نسبت پائی جائے، یہ بھی مرکب مفید ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ ہے کا جو لفظ ہے یہ فائدہ بخش نسبت دینے کے لیے ہوتا ہے۔ تو عربی میں جملہ اسمیہ جب پورا ہوگا تو وہ فائدہ بخش نسبت ہوگی دو کلموں کے درمیان۔ تو یہاں تین چیزیں ہوگی، ایک کسی چیز کی خبر معلوم ہو، تو خبر کی مثال جیسے البستان جمیل، باغ کی ہمیں خبر دی گئی کہ باغ خوبصورت ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ باغ کیسا ہے، باغ خوبصورت ہے۔ پھر طلب معلوم ہو کہ ہم سے اگر کسی چیز کا مطالبہ کیا جائے، جیسے ہم سے کوئی کہے دروازہ بند کرو، تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے دروازہ بند کرنے کا۔ اسی طرح پھر آگے کہا کہ دو جو کلمے آپ ملاؤ گے ان کے درمیان فائدہ بخش نسبت ہونی چاہیے، یعنی پورا مفہوم واضح ہونا چاہیے۔ اس زمن میں سننے کی مزید خواہش باقی نہ ہو۔ ظاہر ہے جب آپ پورا مطلب سمجھ جائیں گے تو آپ کے ذہن میں مزید خواہش نہیں ہوگی کہ آپ مزید اس کے بارے میں جانیں۔ یعنی جب آپ کو کہا گیا کہ دروازہ بند کرو، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ مجھ سے دروازہ بند کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ تو اگر صرف اتنا کہا جاتا دروازہ بند، تو پھر آگے مزید سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ دروازہ بند سے کیا مراد ہے، مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے یا پھر کوئی دروازہ بند ہے اور اسے کھولنا ہے، تو اس قسم کا سوال کیا جا سکتا تھا۔ لیکن جب ہم سے اس طرح کہا گیا دروازہ بند کرو، تو پھر اس میں فائدہ بخش نسبت پائی گئی اور مزید سننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ایسا جو مرکب ہوگا اسے مرکب مفید کہتے ہیں۔ پھر مرکب مفید کے کچھ اور نام بھی ہیں،
اس مرکب مفید کو مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ تام کا مطلب ہوتا ہے پورا ہونا، مکمل ہونا۔ چونکہ اس مرکب میں معنی ہمیں مکمل طور پر سمجھ آ جاتا ہے تو اس لیے اسے مرکب تام کہتے ہیں، اور اسی طرح اسے جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں۔ تو اب ہمیں پتہ چل گیا کلام بھی اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں فائدہ بخش نسبت پائی جائے، جسے سننے کے بعد مزید سننے کی خواہش نہ ہو۔ اسے مرکب اسنادی بھی کہتے ہیں۔ اسنادی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان میں ایک چیز کی نسبت دوسری کی طرف کی جاتی ہے، جیسے خوبصورتی کی نسبت کی گئی باغ کی طرف کہ باغ خوبصورت ہے، تو اس لیے ان کو مرکب اسنادی بھی کہہ دیتے ہیں۔ آگے ہے جملہ کی اقسام۔ جملہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا پھر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ تو جملہ اسمیہ یہ اسم سے ہے، یعنی اسم والا۔ تو جملہ اسمیہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اسم سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی تعریف پڑھتے ہیں۔ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز مسند الیہ ہو۔ مسند الیہ کی پھر آگے تفصیل بیان کی کہ جس کی طرف نسبت کی جائے، اسے مبتدا بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرا جز مسند جس کو منسوب کیا جائے، یعنی اس جملے کے دو جز ہوتے ہیں، پہلا جز مسند الیہ ہوتا ہے، دوسرا جز مسند ہوتا ہے۔ مسند الیہ کو مبتدا بھی کہتے ہیں اور مسند کو خبر بھی کہتے ہیں۔ تو پھر مسند الیہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف نسبت کی جائے، اور مسند وہ ہوتا ہے جس کو منسوب کیا جائے۔ پھر آگے تیسری بات ہمیں بتائی کہ مبتدا اور خبر کے آخر میں رفع ہوتا ہے۔ تو آئیے اب اسے ہم مثال سمجھتے ہیں۔ جیسے اب یہاں میں مثال دی، المجتہد فائز، محنتی کامیاب ہے۔ ایک تو دیکھیے المجتہد یہاں پر پیش ہے، فائز یہاں پر دو پیش ہے، تو دونوں حالت رفع میں ہے۔ اگر الف لام آ جائے تو پھر تنوین نہیں آتی، اگر الف لام نہ ہو تو اسم پر تنوین آتی ہے۔ جیسے فائز پر دیکھیے الف لام نہیں ہے اس لیے تنوین ہے، اور المجتہد پر الف لام ہے اس لیے تنوین نہیں ہے۔ پھر جس پر الف لام ہو وہ معرفہ ہو جاتا ہے، اور الف لام نہ ہو تو وہ نکرہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے المجتہد کی طرف نسبت کی گئی فائزن کی۔ المجتہد کا مطلب ہے محنتی اور فائزن کا مطلب ہے کامیاب۔ تو کامیابی کو منسوب کیا گیا محنتی کی طرف۔ تو ہم نے پڑھا جس کو منسوب کیا جائے اسے مسند کہتے ہیں۔ تو کامیابی کو محنتی کی طرف منسوب کیا گیا اس لیے کامیابی یعنی فائزن مسند ہوا۔ تو المجتہد کی طرف نسبت کی گئی، تو جس کی طرف نسبت کی جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں۔ تو پہلا جز جو ہے وہ مسند الیہ ہے اور دوسرا مسند ہے۔ تو پہلا مبتدا ہے اور دوسرا خبر ہے۔ تو جب اسم معرفہ ہو اور وہ ابتدا میں آئے تو پھر وہ مبتدا ہی ہوتا ہے۔ آگے مزید مثالیں دی ہوئی ہیں۔ الطالب جالس، طالب علم بیٹھا ہے۔ یہاں پر بیٹھنے کی نسبت کی گئی طالب علم کی طرف، تو طالب علم کی طرف نسبت کی گئی اس لیے طالب علم جو ہے وہ مسند الیہ ہے، اور بیٹھنے کی نسبت کی گئی تو جالسن مسند ہوا۔ پھر دونوں حالت رفع میں ہے، الطالب بھی اور جالسن بھی۔ تو آگے انہوں نے کہا کہ ان مثالوں میں المجتہد اور الطالب مبتدا ہیں اور فائزن اور جالسن خبر ہیں۔ اب آگے ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ فعل سے ہے، یعنی فعل والا۔ تو جملہ فعلیہ میں جو پہلا کلمہ ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے، یعنی یہ جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے اس لیے اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ تو آئیے تعریف پڑھتے ہیں۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل اور فاعل سے مل کر بنے۔ تو یہاں پر دو چیزیں ذکر کی، فعل اور فاعل۔ تو یاد رکھیے جب بھی فعل آئے گا اس کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، یا تو فاعل لفظوں میں اس طرح ظاہر ہوگا، جیسے یہاں انہوں نے کہا ذہب التلمیذ، طالب علم گیا، یا پھر علیحدہ لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتا بلکہ چھپا ہوا ہوتا ہے ضمیر کی صورت میں، تو اس وقت بھی فاعل موجود ہوتا ہے لیکن مستتر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فاعل ظاہر ہے تو فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ تو وہ جملہ جو فعل اور فاعل سے مل کر بنے، فعل کو مسند اور فاعل کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے فاعل کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ یہاں میں مثال دی ذہب التلمیذ، طالب علم گیا،
اب جانے کی نسبت کی گئی طالب علم کی طرف، تو ہم نے پڑھا جس کی طرف نسبت کی جائے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، تو یہاں پر فاعل کی طرف نسبت کی گئی طالب علم کی طرف، تو اس لیے تلمیذ مسند الیہ ہوا۔ تو ذہبہ یعنی جانے کو منسوب کیا گیا، جانے کی نسبت کی گئی، تو اس لیے ذہبہ مسند ہوا۔ اسی طرح یحرس الحارس، چوکیدار حفاظت کرتا ہے، تو یہاں پر چوکیدار کی طرف حفاظت کی نسبت کی گئی کہ چوکیدار حفاظت کرتا ہے، چوکیداری کرتا ہے، تو چوکیدار کی طرف نسبت کی گئی، اس لیے چوکیدار مسند الیہ ہے۔ اور یحرسو چوکیداری یعنی حفاظت کی نسبت کی گئی، تو حفاظت کرنا یہ مسند ہوا۔ ان مثالوں میں ذہبہ اور یحرسو فعل ہیں، ذہبہ فعل ماضی ہے اور یحرسو فعل مضارع، اور التلمیذ اور الحارس فاعل ہیں۔